السلام علیکم ناظرین، میں ہوں محمد بلال۔ آپ دیکھ رہے ہیں بلال کانجو آفیشیل یوٹیوب چینل۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے فال آرمی ورم کے کنٹرول کے حوالے سے، جسے ہم کہتے ہیں موسم خزاں کی لشکری سنڈی۔ دراصل بہاریہ مکئی کی نسبت موسمی مکئی پر اس کا حملہ زیادہ شدت سے ہوتا ہے۔ اس کی وجہ گرم موسم میں مکئی کی کاشت، جب ہم بہاریہ مکئی کاشت کرتے ہیں تو اس وقت موسم ٹھنڈا ہوتا ہے، اور جب اب ہو رہی ہے کاشت تو موسم گرم ہے، اور اس کا حملہ تو ویسے کسی بھی سٹیج پر ہو سکتا ہے، مگر زیادہ اس کا جو خطرہ ہوتا ہے وہ پہلا 1 مہینہ 40 دن ہوتا ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے ابھی تو اگست کا مہینہ چل رہا ہے، تو 15 ستمبر تک بھی اگر ہم بات کریں تو گرم انوائرمنٹ ہے، اس لیے اس فصل کے اوپر اس کا حملہ زیادہ ہوتا ہے۔ اچھا، اب یہ جو سنڈی ہے اتنی خطرناک ہے کہ اس سے صرف ہم پریشان نہیں، دنیا میں سینکڑوں ممالک میں یہ نقصان کر رہی ہے۔ یہ گرم انوائرمنٹ کو پسند کرتی ہے اور 350 سے زیادہ قسم کے پودوں کے اوپر فیڈ کرتی ہے، مگر مکئی سر فہرست ہے اور دوسرے نمبر پر جوار ہے۔ اس کے علاوہ یہ نہ کپاس کو چھوڑتی ہے اور نہ ہی دوسری فصلات کو۔ تو بہرحال ہماری ویڈیو کا ٹاپک ہے مکئی کے اوپر اس کا کنٹرول، تو اس کے حوالے سے چند اہم باتیں میں آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گا، جس سے آپ اس کا بر وقت کنٹرول کر سکیں، اور اگر اس کو بر وقت کنٹرول نہ کیا جائے تو یہ 50% سے بھی زیادہ نقصان کر سکتی ہے۔ یعنی جہاں آپ کی مکئی کی پیداوار 100 من آنی ہے، شاید 40-50 من بھی مشکل سے آئے۔ تو اب کسی بھی چیز کو کنٹرول کرنا ہو، قابو کرنا ہو، تو کیا کرتے ہیں ہم؟ اس کے بارے میں علم حاصل کرتے ہیں، اس کی کمزوری ڈھونڈتے ہیں، اس کو کل کرنے کا، مارنے کا، کنٹرول کرنے کا صحیح موقع، صحیح وقت ڈھونڈتے ہیں۔ تو بالکل فال آرمی ورم کے کیس میں بھی آپ نے ایسے ہی کرنا ہے، کیونکہ اگر یہ چاول کے دانے سے بڑی ہو جائے تو پھر ہمارے قابو نہیں آتی، اور چاول کے دانے سے چھوٹی ہو یا چاول کے دانے جتنی ہو تو اسے بآسانی سے کیمیائی زہروں کا سپرے کر کے قابو کیا جا سکتا ہے۔ سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ یہ جو فال آرمی ورم ہے یہ دوسری لشکری سنڈیوں سے مختلف ہوتی ہے۔ سب سے پہلی آپ نے اس کی پہچان یہ کرنی ہے کہ جو اس کا سر والا حصہ ہوتا ہے، سر اگر کالے رنگ کا ہے، گہرے رنگ کا ہے، تو اس کے اوپر آپ کو وائٹش سمجھ لیں، برائٹ کلر میں الٹا وائی لکھا ہوا نظر آئے گا، جو آپ تصویر دیکھ بھی رہے ہیں اسکرین پر۔ اور اس کے جو جسم کے حصے ہیں جنہیں ہم سیگمنٹ کہتے ہیں، ہر سیگمنٹ کے اوپر آپ کو 4 نقطے نظر آ رہے ہیں، 2 نقطوں کا درمیانی فاصلہ کم ہے اور 2 کا زیادہ ہے، جبکہ جو آخر سیکنڈ لاسٹ میں ایک سیگمنٹ ہے، یہاں پر آپ چیک کریں 4 نقطے نظر آئیں گے جو مربع شکل میں ہیں، یعنی 2 نقطوں کا درمیانی فاصلہ برابر ہے۔ اور اس کے علاوہ جو تیسری نشانی ہے وہ یہ ہے کہ اس کے جسم کے اوپر والی سائڈ سے آپ کو 3 متوازی یعنی 2 لائنوں کا درمیانی فاصلہ برابر پیرالل 3 پیلے رنگ کی دھاریاں نظر آئیں گی۔ اب یہ تو بات ہو گئی پہچان کی، یہ کیسے نقصان پہنچاتی ہے، اس طرف آ جاتے ہیں۔ ایک مادہ ایک دفعہ میں گچھوں کی صورت میں 150 سے 200 انڈے دینے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ اب یہ انڈے گچھوں کی صورت میں ہوتے ہیں، عموماً پتے کی نچلی سطح پر، یا خاص کر جہاں پر گانٹھ بنی ہوئی ہوتی ہے جسے ہم کہتے ہیں نوڈ، اسی کے ساتھ سے ہی پتا نکل رہا ہوتا ہے۔ تو یہ جو جوڑ والی جگہ ہے یہاں پر یہ گچھوں کی صورت میں انڈے دیتی ہے۔ اب جب عموماً 2 سے 3 دن میں انڈے دینے کے بعد 3 دن کے اندر سنڈیاں نکل آتی ہیں، جسے ہم کہتے ہیں فال آرمی ورم کی پہلی حالت، فرسٹ انسٹار۔ یہ جو سنڈی ہے انڈے سے نکلنے سے لے کر دوبارہ پیوپا بننے تک، ڈارمنسی میں جانے تک 6 حالتوں میں سے گزرتی ہے۔
ہر ایک حالت کو ہم انسٹار کہتے ہیں۔ تو جو انڈے سے یہ نکلی 3 دن لگ گئے، پہلی سنڈی حالت، پہلی حالت آئی، پھر یہ جو پہلی حالت ہے یہ فیڈ کرتی ہے پتوں کے اوپر اور تقریباً 2 دن تک فیڈ کرتی ہے، اس کے بعد اگلی حالت میں چلی جاتی ہے۔ جیسے سانپ نہیں اپنی کینچلی اتارتا، اسی طرح سمجھ لیں۔ تو 2 دن بعد یہ اس سے اگلی حالت میں چلی گئی، پھر ایسے 2 دن فیڈ کرتی ہے اور پھر اس سے اگلی حالت میں۔ تو جب یہ تیسری حالت پر پہنچتی ہے، یعنی یوں سمجھ لیں تقریباً 6 دن کے اندر یہ تیسری حالت پر پہنچ جاتی ہے، انڈے سے تیسری حالت تک 6 دن 7 دن لگ جاتے ہیں۔ تو اس وقت اس کا سائز ہوتا ہے چاول کے دانے جتنا، اور یہ جو تیسرا انسٹار ہے یہاں تک اسے بآسانی کنٹرول کیا جا سکتا ہے۔ پہلے انسٹار پر ہے تب بھی مر جائے گی زہروں کے سپرے سے، دوسرے پر بھی اور تیسرے پر بھی۔ اس کے بعد جو چوتھا انسٹار ہے، 5واں اور 6واں، اس دوران مشکل ہے۔ وہ کیوں؟ یہ جو 3 انسٹار تھے یہ پتے کے اوپر فیڈ کرتے ہیں اور پتے بالکل سوراخ کر دیتے ہیں، کناروں سے کھا جاتی ہیں، لیکن جب اس سے اگلی حالت پر جاتی ہے تو یہ کومپل پر حملہ آور ہوتی ہے، جو گروئنگ شوٹ ہوتی ہے جس کے اوپر جا کے ٹیسل نکلنا ہوتا ہے۔ تو اس جگہ پر کومپل کو جب ڈیمیج کرتی ہے تو اوپر اپنے فضلہ اکٹھا کر لیتی ہے، جب ہم کوئی سپرے کریں گے تو وہ اس فضلے کے اوپر جائے گی، نیچے تک پہنچے گی ہی نہیں اور یہ وہاں پر چھپی رہتی ہے۔ تو اس لیے اگر یہ 6 دنوں میں 1 ہفتے کے اندر تیسری حالت پر آ جاتی ہے تو یہاں سے آپ ایک پوائنٹ نوٹ کریں کہ ہمیں ہفتے میں ہر تیسرے دن پیسٹ سکاؤٹنگ کرنی چاہیے، یعنی ہفتے میں کم از کم 2 دفعہ پیسٹ سکاؤٹنگ کرنی چاہیے۔ اب پیسٹ سکاؤٹنگ میں انڈے ڈھونڈنا کافی مشکل کام ہے، آسانی سے نہیں ملتے، تو ہمیں اندازہ کیسے ہوگا کہ فال آرمی ورم آ رہی ہے؟ جیسے میں نے کہا گچھوں سے جو ہی سنڈیاں نکلتی ہیں تو اس پتے کے اوپر پھیل جاتی ہیں، ساتھ ساتھ ہی آپ کو وائٹ نشان نظر آئیں گے، جو کیا ہے کہ جو چھوٹی سنڈیاں انہوں نے تھوڑا سا کھرچا، اوپر سے سبز مادہ اور نیچے جھلی بچ گئی، لیکن جب یہ زیادہ بڑی ہوتی جاتی ہے تو پھر پورے پتوں کے اندر سوراخ ہو جاتے ہیں، ٹونڈ مونڈ کر دیتی ہیں۔ تو جب آپ کو یہ ہلکے ہلکے سفید رنگ کے نشان نظر آئے، میں آپ کو دکھانے کی کوشش بھی کر رہا ہوں، تو سمجھ جائے کہ یہاں پر حملہ ہے، فوری اس کا تدارک کریں۔ اچھا، اب رہی بات کہ ہم اس کومپل کو کیسے بچا سکتے ہیں، کہ خدا نہ خواستہ ہم سے ساری کنٹرول نہیں ہوتی، ہم نے سپرے کیا، کچھ بچ گئی، بڑی ہو گئی، وہ کومپل میں چلی گئی۔ اب جس کومپل کو ڈیمیج کر دیا وہ پودا رک جاتا ہے وہیں پر، نہ اس کے پتے پورے ہوں گے، نہ اس میں سے ٹیسل نکلے گا، نہ اس پر چھلی لگے گی، تو ہمارا نقصان ہو گیا، ایک پودا ختم، جیسے بورا نقصان پہنچاتا ہے۔ تو اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ کومپل کے اندر ہی وہ زہر ڈالیں جس سے فال آرمی ورم کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے۔ یہ میں اب آپ کو بتانے لگا ہوں۔ اگر تو آپ نے سپرے کرنے ہیں تو اس میں سر فہرست ہے ایمامیکٹن بینزویٹ اور لیوفینورا۔ 240 ملی لیٹر ایمامیکٹن بینزویٹ اور 240 ملی لیٹر لیوفینوران، ان دونوں کو ملا کے آپ نے فی ایکڑ سپرے کرنا ہے۔ تو اس سے اگر یہ انیشیل حالت پر ہے تو مر جاتی ہے۔ اس کے علاوہ دوسرا آپشن بھی ہے آپ کے پاس، دوسرا آپشن ہے ایماڈاکس۔ یہ ایک پروڈکٹ ہے ICI کی جس میں ہے انڈاکسا کارب پلس ایمامیکٹن۔ تو یہ آپ نے 200 ملی لیٹر فی ایکڑ اس کا بھی سپرے کریں تو اس کے بھی بڑے اچھے ریزلٹ ہیں، اس سے بھی اسے کنٹرول کیا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور تیسرا آپشن ہے، اور وہ تیسرا آپشن ہے فلوبینڈامائڈ۔ یہ بیلٹ کے نام سے غالباً بائر کے پاس ہے، 50 ملی لیٹر فی ایکڑ۔ اس کا بھی دیر پا اثر ہے اور بہترین کنٹرول ہے، لیکن یہ تو اس وقت تک ٹھیک ہے جب تک آپ کی فصل ابھی چھوٹی ہے، اس کے اندر دانے دار زہر نہیں ڈالا جا سکتا۔ جب دانے دار زہر ڈالنے کا وقت آ جائے تو پھر آپ سلیکٹ کریں ایسی دانے دار زہر جس میں فپرونل اور ایمامیکٹن ان دونوں کا کمبینیشن ہو، تو اس کے سب سے اچھے ریزلٹ ملتے ہیں۔
جیسا کہ یہ ریکٹر سپر ہے، اس میں ہے فپرونل اور ایمامیکٹن. تو اس سے کیا ہوتا ہے، جب ایمامیکٹن کومپل میں چلی جاتی ہے فپرونل سے بورر کنٹرول ہو جاتے ہیں، اور ایمامیکٹن جب کومپل میں موجود ہے تو کومپل محفوظ ہو جاتی ہے. اس کے بعد اگر اس کا حملہ ہوتا بھی ہے تو وہ بے شک پھر آپ ایمامیکٹن لیوفینوران کا مکسچر یا اس کے علاوہ کلورینٹرا نیلیپرول بھی 80 ملی لیٹر فی ایکڑ کے حساب سے، بلکہ 100 ملی لیٹر ریکمینڈ کی جاتی ہے اگر اسے کنٹرول کرنا ہو. تو یہ جو کوراجن والا زہر ہے تو 100 ملی لیٹر. اسی طرح جو ہے وہ 100 ملی لیٹر جو سپنٹورام ریڈینٹ والا زہر ہے وہ ریکمینڈ کیا جاتا ہے. اور بھی بہت سارے کمبینیشن ہیں، مگر میں نے آپ کو وہ بتائے ہیں جو مؤثر ہے. تو جب کومپل محفوظ ہوگی تو سپرے سے آپ پتوں کو بچا سکتے ہیں. اگر کومپل ڈیمیج ہو گئی تو سمجھ لیں آپ کا ایک پودا ختم ہو گیا. تو اس طرح آپ 15 دن کے بعد پھر دانے دار زہر کومپل میں ڈال دیں. 2 دفعہ اگر کومپل میں آپ ایسی دانے دار زہر ڈال لیتے ہیں جس میں فپرونل اور ایمامیکٹن ہے تو آپ کومپل محفوظ کر لیں گے. باقی اگر کہیں پر حملہ اس کا ہو جاتا ہے تو وہ آپ سپرے سے بھی کنٹرول کر سکتے ہیں.